أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتکاف۔ جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر اعتکاف کی نیت ضرور بھی ضرور کر لیا کیجئے۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آج 22 دسمبر ہے 2023 سنہ ہجری، بریڈ فورڈ فیضان مدینہ میں الحمدللہ جمعہ ادا کرنے کی مجھے سعادت حاصل ہو رہی ہے، اور اس وقت یہ ہمارا بیان مدنی چینل پر براہ راست بھی ٹیلی کاسٹ کیا جا رہا ہے۔ پیارے اسلام بھائیو، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کئی صورتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں۔ اللہ پاک نیکیوں کے ذریعے راضی ہوتا ہے کہ بندہ جب نیکی کرتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کو راضی کرنے والے کام کرتا ہے تو اللہ پاک کی رضا، اس کی رحمت الحمدللہ ہمیں نصیب ہوتی ہے۔ اسپیشلی جب بندے پر تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے، اور وہ بہت سارے طرح کی ہوتی ہے، جسمانی پریشانی بھی ہے، روحانی پریشانی بھی ہے، کاروباری پریشانی ہے، ذہنی پریشانی ہے، اور یہ پریشانی جو ہے، یہ پرابلمز جو ہیں، یہ پارٹ آف لائف ہے۔ یہ مطلب جب تک ہم زندہ ہیں نا تو یہ پریشانی رہتی ہے۔ اس کو یوں سمجھے کہ مجھے کسی وقت کسی نے کہا تھا کہ کوئی ایسا ہو نا کہ تکلیف جو زندگی میں وہ نہ رہے، پریشانی نہ رہے، ایسی کوئی چیز بتائیں۔ میں کہا تکلیف نہ رہے، پریشانی نہ رہے اور غم نہ ہو تو وہ ایک ہی جگہ ہے، جنت۔ نہ غم ہے، نہ دکھ ہے، نہ پریشانی ہے۔ دنیا میں جب تک بندہ زندہ ہے تو کہتے ہیں زندگی کی جو گاڑی ہے وہ مسائل کے اور تکلیفوں کے پہیوں پہ چلتی ہے۔ اب کسی کو کون سی تکلیف، کسی کو کون سی تکلیف، لیکن یہاں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ تکلیف و پریشانی کے عالم میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمیں اپنے رب کی رضا بھی ملے اور ثواب بھی ملے۔ تو چونکہ جمعہ میں بڑا مختصر سا وقت ہوتا ہے تو چند ایک حدیثیں اور چند ایک مدنی پھول باتیں آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس مسلمان پر کوئی مصیبت آئے اور وہ اللہ پاک کے حکم کے مطابق انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور یہ دعا کرے، اللہم اجرنی، یہ دعا کرے اے اللہ میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما۔ پہلے وہ پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون، پھر کہے یا اللہ پاک میری اس مصیبت پر مجھے
اجر عطا فرما، یعنی میری مصیبت پہ مجھے ثواب عطا فرما اور مجھے اس کا بہتر بدل عطا فرما. تو اللہ پاک اس کو اس سے بہتر بدل عطا فرمائے گا. اچھا، اب یہ مصیبت جب کہی جاتی ہے تو اس سے ہمارا یہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر موت میت ہو گئی، کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم یہ پڑھتے ہیں. یہ کسی بھی مصیبت کے بتا پڑھ سکتے ہیں. ہمیں اپنے ملک میں تو زیادہ موقع ملتا ہے، جب بھی بجلی چلی جائے آپ پڑھ لیں. لوڈ شیڈنگ تو ہمارے شروع ہے، تو چراغ گل ہو جائے تب بھی پڑھنا چاہیے. یہ تب چراغ تو رہا نہیں، اب بتیاں رہ گئیں، تو یہ موقع ملتا رہتا ہے. اب آپ کے یہاں یہ موقع ملے گا جب آپ کو گرم پانی نہیں ملے گا، وہ کی کریے ٹھنڈا پانی ہے. تو کاروبار میں مصیبت، ایون کہ کوئی چیز کھو گئی، کسی بھی طرح کی مصیبت اگر بندے کو پہنچتی ہے تو ہم یہ دعا، یہ مصیبت کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، یوں سمجھے، اور اسے یاد کر لینا چاہیے. انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ یاد کر لینا چاہیے اور صحیح پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ. پھر یہ دعا بھی ہے ساتھ ساتھ، اور یہ دعا بھی یاد کر لیں کہ اے اللہ پاک میری اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما. جو مصیبت آئی ہے، یعنی مصیبت پر ثواب ملتا ہے اگر بندہ نیت ذہن بنائے. میں نے یہاں تک پڑھا ہے کہ چابی کہاں گئی، یہ جو ڈھونڈتے نا جیب میں چیز مل نہیں رہی ہوتی ہے، یہ پریشانی ہے، کہاں چلی گئی. اتنا بڑا اس پہ بھی ثواب ملتا ہے، اس پر بھی ثواب ملتا ہے. ثواب اتنا ہے کہ آدمی صرف سوچے کہ ثواب ہی ثواب ہے. یعنی مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف کے اس پاؤں میں کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی اس کو ثواب دلاتی ہے. تو اچھا، مصیبت میں ثواب بھی ملتا ہے. اور ایک اور بات بتاتا چلو، مصیبت میں سچی توبہ کی توفیق بھی ملتی ہے. یہ بھی دیکھی بھالی اور تجربے اور مشاہدے کی بات ہے. آپ کے لیے بھی کوئی شاید میں نے کوئی بہت زیادہ نئی بات نہیں کی ہوگی کہ جب انسان پر مصیبت آتی ہے نا، کسی مصیبت آتی ہے، اس وقت وہ ان گناہوں کو یاد کرتا ہے جو جس پر کبھی یہ تعویلیں کیا کرتا تھا. نہیں میری غلطی نہیں ہے، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا، نہیں میں نے ایسا نہیں کیا تھا. وہ 10 باتیں کرتے کہ جب اس میں کوئی مصیبت آتی ہے نا، جان میں آ گیا، اللہ نہ کرے کوئی سی بیماری ڈکلیئر ہو گئی، خدا نہ خاصہ نظر کمزور ہو گئی، اللہ نہ کرے اولاد میں مسئلہ ہو گیا، میاں بیوی میں کوئی جھگڑا ہو گیا، گھر کا پرابلم ہو گیا، کاروبار کا کوئی بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، کوئی بھی اسی طرح کے کوئی ایشوز آ جاتے ہیں نا، تو پھر آدمی بس یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے. وہ ساری باتیں یاد کرتا ہے جو باتیں اس کے ذہن میں نہیں بھی ہوتی، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے. اس کو کہتے ہیں بلا تعویل توبہ. اس میں کوئی تعویل نہیں کرتا ہے، یعنی اس میں کوئی راستہ نہیں نکالتا کہ یہ اس وجہ سے ہوا، اس وجہ سے ہوا. تو اس سے اس کو سچی توبہ کی توفیق ملتی ہے، اور سچی توبہ انسان کے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے. تو یہ مصیبتوں کے سمجھے کہ فائدے بھی ہوتے ہیں. تو ایک تو یہ حدیث ہو گئی. دوسری حدیث سنیے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے. زنگ سمجھ تو رہے ہوں گے آپ، جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے نا، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا علاج ارشاد فرمائیے کہ اس دل کا جو زنگ ہے، اس زنگ کو کیسے دور کرے. ارشاد فرمایا، موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت. اب آپ دیکھیں، دلوں کا زنگ لگ جانا یہ اچھی بات نہیں ہے. دلوں کا تو یہ نصیحتیں قبول کرنے میں، ہدایت ملنے میں بڑی آزمائش ہے، دل کا زنگ آلود ہو جانا. تو اب بندہ اس کے لیے، اس کو دور کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ اب دنیا میں لوہا ہے، اس کو تو کسی بھی چیز سے صاف کرتے ہیں. اب دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں 2 کام ارشاد فرمائے، موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک. اللہ کرے کہ ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. جب بھی تلاوت قرآن کریم کی بات آئے گی، موت کی یاد کے لیے تو کوئی مخارج ہونا ضروری نہیں ہے کہ بھئی اس مخارج کے ساتھ، اس قاعدے کے ساتھ
اور موت تو بس کبھی موت آ جائے گی، کبھی بھی موت آ جائے گی، میں کبھی بھی مر سکتا ہوں. تو یہ ہے. پھر اس کے لیے بندہ کچھ نہ کچھ اہتمام کرتا ہے. جیسے پہلے کہ دور کے امیر سنت سے ہم نے ایک واقعہ سنا ہے کہ وہ ایک بزرگ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گھر میں ایک قبر بنا کر رکھی تھی اور اس میں لیٹتے تھے اور کہتے تھے میں موت کو یاد کرتا ہوں. یعنی موت کو یاد کرنے کا ایک راستہ اختیار کیا تھا. پھر ایک دن ان کے داڑھی میں سفید بال آ گیا تو انہوں نے وہ یا تو قبر بند کروا دی، انہوں نے وہ تابوت رکھا تھا، ایسی کوئی چیز تھی. تو پھر انہوں نے وہ اٹھوا دیا، اب اس کو ختم کر دو. کیوں؟ بولا اب میرا سفید بال مجھے موت یاد دلائے گا. تو یہ سفید بال کا آنا، ہم تو کہتے ہیں یہ سفید بال نظرے سے آ گئے، مگر یہ بھی موت کے قاصد ہیں. سفید بال کا آ جانا، جسم میں کمزوری کا آ جانا، آنکھوں کا کمزور ہو جانا، یہ کئی موت کے قاصد ہیں، میسنجر آف ڈیتھ جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس سے بھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اپنی آخرت کی یاد آتی ہے کہ میں مرنے والا ہوں. تیاری کرتا ہے، سب چھوٹ جائے گا، یہ بھی چھوٹ جائے گا، وہ بھی چھوٹ جائے گا. موت کی یاد اعمال اچھے کرواتی ہے، موت کی یاد ظلم سے بچاتی ہے، موت کی یاد نمازیں پڑھاتی ہے، موت کی یاد بہت سارے نیک کام کرواتی ہے، موت کی یاد سچی توبہ دلاتی ہے. تو اور اس سے دل صاف ہوتے، دل کا زنگ دور ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ فرمایا کہ تلاوت قرآن مجید، یعنی قرآن کریم کی تلاوت کرنا. اب جب قرآن کریم کی تلاوت کی بات کرتے ہیں، یقیناً یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت ہے کہ قرآن اپنے تلاوت کرنے والے کی قیامت کے دن شفاعت کرے گا. یہ تلاوت قرآن کی بہت بڑی ایک فضیلت ہے اور بہت سارے فضائل ہیں. یعنی پورا ٹاپک ہے قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے فضائل. مگر میں یہاں پر میرے اسلامی بھائیوں سے یہ عرض کروں گا کہ مہربانی یہ کریں کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے کا طریقہ یہ پلیز سیکھ لیں. ہماری میجورٹی، جی ہاں معافی چاہتا ہوں، ہماری میجورٹی ہے یہ قرآن کریم دیکھ کر بھی درست نہیں پڑھ پاتی. تو قرآن کریم دیکھ کر درست پڑھنا یہ ضروری ہے. اب میں انگلش بولنا شروع کروں تو آپ مجھے یہ کہیں گے بولنے آتی نہیں ہے تو کیوں بولتے ہو؟ سیکھی نہیں ہے صحیح معنوں میں. تو تھوڑی بہت ٹوٹی پھوٹی سی آتی ہے وہ کبھی کبھار استعمال کر لیتے ہیں. لیکن اگر مجھے انگلش نہیں آتی تو مجھے یہ نہیں ہے کہ مجھے قبر میں جواب دینا پڑے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یا تم کو انگلش کیوں نہیں آئی؟ کسی کو اردو نہیں آئی تو اس کو ایسا یہ نہیں ہے کہ یہ مطلب کہ یہ پھنس جائے گا یہ جناب اردو کیوں نہیں آئی تم کو، جبکہ اس سے کوئی فرض چیز چھوٹتی نہ ہو، کوئی ایسا گناہ نہ ہوتا ہو. ایک قرآن پڑھنے نہ آئے تو مطلب پھنس جائے گا، کیسے نکلیں گے؟ کیونکہ قرآن کی تلاوت قرات یہ نماز میں فرض ہے. اور اگر نماز کے اندر جو فرض ہے قرات جتنی وہ بھی نہ کی تو نماز ہی نہ ہوئی. اگر قرات فاسد ہو گئی، تلاوت فاسد ہو گئی، نماز فاسد ہو گئی. اسی طرح ہم جو اوراد و وظائف بھی پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی مخارج کا ہونا بہت ضروری ہے. اصول ہے نا، قاعدے میں فائدہ ہے. یہ جو قواعد ہیں، اس کے جو اصول ہیں قرآن کریم کی تلاوت کے، مخارج کے، ہا کہاں سے نکلے گا، عین کہاں سے نکلے گا، تو قاف کہاں سے نکلے گا، یہ سارے اصول ہیں. اس کو وہیں سے ادا کرنا ہے. کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا، کہاں ملانا ہے، کہاں نہیں ملانا، کہاں تشدید کے ساتھ کہاں تشدید ہے، وہاں کس طرح پڑھنا ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں. اب انفارچونیٹ یہ کہ ہماری ایک بڑی تعداد ہے، زندگی کا ایک حصہ گزر گیا، مگر قرآن کریم کی تلاوت کیسے کرنی ہے اس کا ہم نے ٹائم نہیں نکالا، ٹائم بھی نہیں نکالا. اچھا ٹائم کب نکالتے جب ہماری طرف کچھ توجہ ہوتی، دنیا بھر کے فن سیکھے، ہنر سیکھے، بچوں کو سکھائے بیٹا انگلش سیکھ لو، بیٹا یہ سیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، فلاں چیز سیکھ لو، تمہیں فائدہ دے گا. قرآن کریم کی تلاوت سیکھ لو، تمہیں فائدہ دے گا. یہ بہت ضروری تھا اپنی اولاد کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی. اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. یہ آدھا گھنٹہ آپ روزانہ دے دیں، آن لائن دے دیں. دنیا بھر کے وہ ممالک کے جہاں پر قرآن کریم پڑھانے کے والوں کی اتنی زیادہ آسانی اور سہولت نہیں ہے، ہم نے دعوت اسلامی نے انہی ممالک کے لیے بالخصوص آن لائن سروس شروع کی ہے، فیضان آن لائن اکیڈمی. آپ اپنے جو بھی سوٹیبل آپ کو ٹائم ہے، 15 منٹ، آدھا گھنٹہ، آپ وہ نکالیں، ایڈمیشن لے لیں.
ویب سائٹ پہ جائیں, کیا ٹیچر ہے نا وہ ہماری قرآن ٹیچر, وہ آپ ویب سائٹ پہ سرچ کریں, آپ کو وہ وہاں جا کر آپ اپنا انرولمنٹ کرا لیں. آپ کو آپ کے ٹائم میں جو آپ کا ٹائم ہے, مارننگ, آفٹرنون, نائٹ, ایوننگ, واٹ ایور یو ڈیسائڈ, اس میں آپ کو قاری صاحب مل جائیں گے اور آپ کو آدھا گھنٹہ انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے. آپ انڈیویجل ہوں گے, سنگل ہوں گے, مین ٹو مین چل رہا ہوگا, آدھے گھنٹے آپ دیں. اللہ پاک کی رحمت سے آپ, میری ریکویسٹ ہے آپ سے سبھی دیکھنے سننے والوں سے, مدنی چینل والوں سے بھی, آدھا گھنٹہ دیں ڈیلی, صرف آدھا گھنٹہ. یہ آپ کے لیے مشکل نہیں آدھا گھنٹہ دینا, صرف آدھا گھنٹہ دیں ایک ماہ, جسٹ اونلی 1 month. آپ کو ریئلائز ہو جائے گا کہ مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے یا نہیں آتا. میں یہ نہیں کہتا کہ 1 گھنٹے میں آپ قرآن پڑھنا سیکھ جائیں گے, نہیں. یار 10 سال کے اندر پڑھنے کے بعد بندہ انگلش میں لیٹر لکھنا نہیں سیکھتا, یہ بات نہیں کر رہا میں. لیکن اللہ پاک نے چاہا تو ود ان 1 month انشاءاللہ, تو انشاءاللہ اور کریم آپ کو یہ ریئلائز ہو جائے گا کہ مجھے قرآن درست پڑھنے آتا ہے کہ نہیں آتا. مرنے سے پہلے اگر یہ ریئلائز ہو جائے اور میں قرآن پڑھنا درست کر لوں, یہ وہ نعمت کم نہیں ہے. ہم دنیا کے جتنی علوم فنون سیکھ لیں, لیکن اگر قرآن ہی دیکھ کر پڑھنے نہ آئے تو ہمیں اس کا مطلب کچھ بھی نہیں آیا. ہمارے پاس کتنی مال و دولت آ جائے, کتنی ہمارے پاس عزت آ جائے, کتنی ہمارے پاس شہرت آ جائے, سب کچھ آ جائے, لیکن ہمیں دیکھ کر قرآن صحیح پڑھنے نہیں آیا, دیٹ مینس ہمیں کچھ بھی نہیں آیا. یہ اللہ پاک کا کلام ہے, ہم مسلمان ہیں. قرآن کریم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر نازل ہوا. ہمیں اس کو پڑھنا ہے, ہمیں اس کو سیکھنا ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور اس کے آگے کی منزلیں میرے پیارے اسلام بھائیو, یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یہ آگے کی منزل صرف قرآن درست پڑھنا ہی ہماری منزل نہیں ہے. قرآن درست پڑھنا ہی ہماری منزل نہیں ہے صرف, اس کو سمجھنا بھی ہماری ایک منزل ہے, اس پر عمل کرنا بھی ہماری ایک منزل ہے. اس کو دیکھے تو صحیح. ہمارے بزرگوں میں سے تو ایسے ایسے بزرگ گزرے کہ جو مطلب کہ قرآن چومتے تھے, قرآن آنکھوں سے لگاتے تھے, مطلب قرآن سے محبت کرتے تھے, صرف قرآن اٹھا کر محبت کرتے تھے. اور ہم میں سے کئی تعداد ایسی ہے کہ جنہوں نے قرآن مہینوں ہو گئے قرآن دیکھا تک نہیں ہوگا. ایسی یہ زندگی کا انداز اچھا نہیں ہے ہمارا. بلکہ میں تو مشورہ یہ دوں گا آپ سب کو, اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. ایک پریکٹیکل چیز تھوڑے سے بیان کر رہا ہوں. آپ جب گھر سے نکلتے ہیں نا, عمومی طور پر دیکھا گیا لوگ نہا دھو کر گھر سے نکلتے ہیں نا, باتھ لیتے ہیں, گھر سے نکلتے ہیں, تو جنرلی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ شاید ایک تعداد باوضو گھر سے نکلتی ہوگی. نہیں تو وضو کا اہتمام کر لیں, کلی کرنا, ناک میں پانی چڑھانا, جو بھی ناتے ناتے بندہ وضو وغیرہ کے معاملات بھی یہ کر سکتا ہے. پھر نہانے کے بعد الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں, جبکہ اس میں وضو کے چیزیں ادا ہو چکی ہوں. تو اب گھر سے جب نکل رہے ہیں تو گھر سے نکلتے وقت آپ ایسی جگہ جہاں ہم ناشتہ کرتے ہیں یا کوئی مطلب آپ بیٹھتے ہیں تو وہاں قرآن کریم ہو نا, قرآن کریم ہو. اپنے پاس ہے کنز الایمان ٹرانسلیشن والا ہے نا, پلیز دکھائیے. تو قرآن کریم آپ رکھ لیں. تو قرآن کریم رکھ لینے کے بعد اب آپ نکلنے سے پہلے جسٹ 5 منٹ, 3 منٹ, 7 منٹ, 7 منٹ, 5 منٹ, 3 منٹ, ہاں یہ ایک اور بھی ہے اپنا کنز الایمان, اردو اور انگلش میں بھی ہے, یہ رکھا نیچے آپ کو, یہ شاید یہ بھی کنز العرفان ہے, ترجمہ قرآن, یہ بھی دیکھیں گے انگلش میں یہ, اور ایکسپلینیشن کے ساتھ ہے, تفسیر کے ساتھ ہے. یہ لے لیں الحمدللہ ہدیتاً, یہ حاصل کر لیں. یہ کنز الایمان ہے ماشاءاللہ, اعلیٰ حضرت کا ترجمہ, یہ ترجمے کے ساتھ ہے, ٹرانسلیشن کے ساتھ ہے. یہ لے لیں اور اس کو ایسی جگہ رکھیں. یہ میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں, تمام ناظرین کو بھی, جو میرے ویورز ہیں ان کو بھی میں مشورہ دے رہا ہوں, اسلامی بہنوں کو بھی مشورہ دے رہا ہوں. اٹھنے کے بعد کام کاج بعد میں کر لینا, پہلے اپنے رب کا کلام پڑھ لو. 2, 3, 5 منٹ نکالیں, اپنے رب کا کلام پڑھیں. میں نے اس کے اندر اتنی برکتیں دیکھی ہیں, اتنی برکت دیکھی ہیں, اتنی دنیا اور آخرت کے اس میں انشاءاللہ بھلائیاں ملیں گی. تو یہ نیت کریں کہ میں گھر سے نکلتے وقت آپ بولو اتنا لیٹ ہو گیا, اب ٹریفک میں زیادہ لیٹ ہو گیا. کل بھی ہم اجتماع میں جا رہے تھے تو کیا تھا, راستے میں
ट्रैफिक जाम, वो कुछ भी हो सकता है, बंदा गया तो क्या करेंगे? क्या जबकि ये कुरान की तिलावत मेरे लिए आगे के रास्ते आसान कर दे, मेरी मुश्किलात दूर कर दे, मेरी तकलीफें दूर कर दे। तो ये एक मशवरा दूंगा कि कुरान करीम की इस तरह आप तिलावत की तरफ जाएं और रोजाना घर से निकलने से पहले कुरान पढ़ें, तिलावत करें और इसको सीखें, गलत ना पढ़ें। रुब्बा क़ारिन कुरान वल कुरान यलअनुहु, बहुत से कुरान पढ़ने वाले ऐसे जिन पर कुरान खुद लानत करता है, गलत पढ़ते हैं, बिल्कुल गलत पढ़ते हैं। तो ये बात भी याद कर लें, अपने आप को कह लें कि यार इतना कुछ कर लिया, इतना कुछ दुनिया का सफर कर लिया, इतनी जिंदगी गुजार ली, कुरान दुरुस्त पढ़ने ना आया। तो अल्लाह करे कि हम कुरान दुरुस्त पढ़ना सीख लें और रोजाना कुरान करीम पढ़ें। अच्छा, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, आपके जितने बच्चे हैं ना इन सबको कुरान पढ़ें। मैंने यूके में स्पेशली देखा, मैं नाजरीन को भी बताऊं जो दुनिया भर में है, कि मैंने यूके में जहां जहां मेरा जाना हुआ, मैं देखा है कि एक तादाद है हमारे यहाँ माशाअल्लाह आशिक़ान रसूल की, जो अपने बच्चों को दीनी तालीम और कुरान की तालीम दिलाने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। असल में उनको शायद ज्यादा ये डर है कि हमारे बच्चे खराब ना हो जाएं एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, जैसे कि मैं जहां से आता हूं और भी कंट्रीज है, शायद उनको इतना डर नहीं है कि यार इधर क्या प्रॉब्लम है। हालांकि उधर भी बहुत प्रॉब्लम है, मगर यहां चूंकि प्रॉब्लम बड़ा क्लियर है तो यहां ये ज्यादा एहतियात करते हैं शायद, और काफी मतलब कि जो जिनकी सोच है मैं उनके लिए कह रहा हूं। तो घर में और किसी कोई ना कोई एहतमाम, मुझे पता चला तकरीबन यूके में इस वक्त करंट पोजीशन में ये है कि 5000 और समथिंग इस वक्त फैजान ऑनलाइन एकेडमी जो कुरान या दीगर उलूम सिखाते हैं उस पर 5000 समथिंग तो एक्टिव हैं एडमिशन जो पढ़ रहे हैं, और 6000 उससे ज्यादा पास आउट हो चुके हैं, यानी कि 12000 से ज्यादा अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी की ये सर्विस है फैजान ऑनलाइन एकेडमी, इससे यूके के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फायदा उठाने वालों की तादाद मौजूद है। ये एक बहुत बड़ा फिगर अगरचे ना सही, लेकिन एक हौसला अफजा फिगर है कि इतना माशाल्लाह इस्लामी भाइयों का और फैमिलीज का रुझान है कि हमें कुरान पढ़ना है, कुरान सीखना। सिर्फ कुरान नहीं है फैजान ऑनलाइन एकेडमी में, आप चाहें तो यकीन माने आप दर से, मैंने खुद इस्लामी भाई के सरों पर इमाम बांधे, दस्तारे फजीलत यकीन की ऑनलाइन एकेडमी से बाकायदा दरस निजामी पूरा किया, आलिम कोर्स पूरा किया। अब ये कितनी बड़ी सर्विस है। आप भी तो नेट सर्विस से फायदा उठाते हैं, कौन खरीदने जाएगा? होम डिलीवरी, होम डिलीवरी, होम डिलीवरी। अब होम सर्विस और घर बैठे सर्विस अगर कुरान करीम सीखने के ताल्लुक से दी जा रही है तो ये हमें दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। दावत इस्लामी जिंदाबाद, दावत इस्लामी थैंक यू आपने हमारे लिए इतनी बड़ी सर्विस शुरू की। तो अल्लाह करे कि हम दुरुस्त कुरान की तिलावत करने में भी कामयाब हो जाए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूरह वाक़िया इरशाद फरमाया कि जो शख्स रोजाना रात के वक्त सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो फाके से महफूज रहेगा। फाका भूख प्यास, जिस तरह ये जो प्रॉब्लम होती हैं, रात को सूरह वाक़िया बहुत बड़ी सूरत नहीं है। अब ये भी कुरान करीम की तिलावत पढ़ी है ना। एक और हदीस सुनिए, हजरत अत्ता बिन अबी रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते, मुझे खबर मिली है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो दिन के शुरू में सूरह यासीन पूरी होंगी। हमें वक्त वो शुरू का वक्त है इसमें कि जो दिन के शुरू में फर्स्ट टाइम में अगर सूरह यासीन पढ़ सकते हैं तो पढ़ लेनी चाहिए। जिनको पढ़ने आती है ना सूरह यासीन, देख कर सही पढ़ने आती है तो 7-8 मिनट से ज्यादा लगती ही नहीं है उनको, पढ़ लेते 7-8 मिनट में सूरह यासीन। तो ये अब देखिए ये सब क्या है कि हमारी परेशानी, आपकी मुश्किलें, हमारी हाजतें, हमारी आजमाइशों को दूर करने के लिए, सवाब कमाने के लिए अल्लाह पाक के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सूरतें, ये रास्ते पर, मैंने 3-4 हदीसें आपको खाली बयान की हैं। यकीनन ये पूरा एक मौजू है कि क्या क्या करने से कैसी कैसी मुसीबतें, परेशानियां दूर होती हैं और क्या क्या अल्लाह पाक अता फरमाता है।
یہ پورا ایک ٹاپک ہے. مثال کے طور پر یا غنی ہو، غین سے غاف سے نہیں ہے، یا کہہ لیں یا غنی ہو، یا غنی ہو. غنی اللہ کا نام ہے. یا غنی ہو، جو اس کی کثرت کرے گا اللہ پاک اس کو غنی کر دے گا. یعنی اس کو بھی غصہ لگتا ہے اللہ پاک اس کو مالدار کر دے گا. اس پہ زیادہ انٹرسٹ ہوتا ہے یار یہ مولانا اچھا بول کے چلا گیا، چلو پیسے والے بنیں گے، پیسہ ویسا آ جائے گا. تو جتنا پیسہ زیادہ اتنی آزمائش زیادہ. اللہ پاک ہمیں اتنا دے کہ ہم دنیا اور آخرت میں خیر والی زندگی پائیں اور اللہ پاک کے سوا کسی کے محتاج نہ بنے. تو اسی طرح یا سلام ہو، اللہ پاک کا نام ہے، پڑھ لیں یا سلام ہو، یا سلام ہو. جو یا سلام ہو پڑھتا رہے گا اللہ پاک اسے سلامتی عطا فرمائے گا. تو یوں یہ اللہ کرے کہ ہم یہ سارے پڑھیں. یہ سب کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں نے اپنی طرف سے تو بیان نہیں کیا. کتاب حدیثوں میں ہے، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اگر ہم مطالعہ کریں روزانہ کچھ نہ کچھ تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ ہمارے یہاں جامعۃ المدینہ جو دارالعلوم جو دعوت اسلامی کے ہیں، ان میں جو فارغ ہونے والے جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے درس نظام پورا کیا، عالم کورس جس کو ہم کہتے ہیں، وہ پورا کرنے والے ان کی گریجویشن سیریمنی ہے الحمدللہ. اور 30 دسمبر سیٹرڈے تو یہ گریجویشن سیریمنی ہے اور وہ برمنگھم میں ہے. تو الحمدللہ میری بھی وہاں حاضری ہے. رات یہاں کے 8 بجے یو کے ٹائمنگ کے مطابق سیریمنی جو ہوگی، اجتماع ہوگا، وہ شروع ہوگا. اور ہمارے کئی اسلامی بھائی، ایسے اسلامی بہنوں نے بھی درس نظامی پورا کیا ہے، اسلامی بھائی نے پورا کیا ہے. وہاں اسلامی بھائیوں کی 10 سال فضیلت ہوگی. تو یہ ایک بہت خوبصورت موقع ہوتا ہے. یہ سمجھے کہ یو کے والوں کے لیے، جو ہمارے خاص طور پہ جو دعوت اسلامی سے منسلک اسلامی بھائی ہوتے ہیں، ان کے لیے، اور اسپیشلی وہ جن کے بچوں نے درس نظامی پورا کیا ہوا ہوتا ہے، عالم کورس پورا کیا ہوتا ہے، حفظ پورا کیا ہوا ہوتا ہے، قرآن پڑھا ہوتا ہے، ان کے لیے بہت زبردست یہ موقع ہوتا ہے. تو یہ برمنگھم میں اچھا اجتماع ہونے جا رہا ہے میجسٹک ہال کے اندر برمنگھم میں 30 دسمبر 8 PM یو کے ٹائم کے مطابق. تو انشاءاللہ میرا بیان بھی ہوگا، 10 سال فضیلت بھی ہوگی. تو میں آپ کو بھی انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ ضرور اس میں شرکت کیجیے گا، اور مدنی چینل پر بھی یہ لائیو جائے گا انشاءاللہ یہ اجتماع. اس کے علاوہ یہی بریڈ فورڈ میں جو اجتماع ہے رات 10:30 بجے یو کے ٹائم کے مطابق، وہ 31 دسمبر جس کو نیو ایئر نائٹ کے نام پر مناتے ہیں. اب ہیپی تو نہیں بولوں گے، ہیپی نیو ایئر نائٹ. اب ایسا ہوا کیا سال بھر میں کہ ہم ہیپی کریں؟ دنیا اگر 2023 کی بات کریں جو جا رہا ہے، تو 2023 ہی ہے جس میں ہمارے فلسطین کے اتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں، اور دنیا بھر میں کتنے زلزلے آئے، کتنی آفتیں آئیں، کتنی تباہیاں آئیں، کتنے سیلاب آئے، کتنا مطلب کہ وہ ہوا. تو مجھے تو یہی آج تک سمجھ نہیں پڑی کہ آخر ہم یہ جشن کی طرح منانے کی کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی ہم مطلب کہ اس طرح کوئی خوشی کا موقع آتا ہے یا کوئی بھی ایسا موقع آتا ہے تو ہم اس کو بڑی پراپر انداز سے اس کو گزار دیتے ہیں کہ نہیں یار یہ کوئی کرنے کا کام ہے. پھر مصیبت یہ ہے کہ نیو ایئر نائٹ کے نام پر لوگ گناہ کر رہے ہیں. چلو رات سال گزر گیا، کوئی نفل پڑھ لیے، کوئی درود پاک پڑھ لیے، کوئی اللہ پاک کو یاد کر لیا، کوئی توبہ کر لی. اگر میں آپ ہی کو کہوں کہ جو 365 ڈیز جو آپ نے گزارے ہیں مور اور لیس، تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کریں کہ اس میں نمازیں کتنی قضا ہوئی ہیں، اس میں گالیاں کتنی دی ہیں، اس میں فلمیں کتنی دیکھی ہیں، اس میں گناہ کتنے کی ہیں، اس میں ماں باپ کو کتنا ستایا ہے. اسی کو چیک کر لیں. چلیں ہر وہ جو شخص جو کہتا ہے کہ میں نیو ایئر نائٹ جشن منانا چاہتا ہوں، میں اس کو انوائٹ کرتا ہوں کہ کائنڈلی پلیز ایک بار بیٹھ کر اکیلے میں صرف کیلکولیشن کر لیں. ایک تو دنیا بھر میں جتنا کچھ غم اور پریشانی کے واقعات ہوئے ہیں وہ دیکھ لیں، اور خود اپنی انڈیویجل لائف دیکھ لیں، پرسنل لائف کو ذرا کیلکولیٹ کر ڈیز مورلیس. ایسا کیا ہے میں نے پورا سال کہ جس پر میں جشن منا رہا ہوں، خوشی منا، کیا کیا میں نے پورا سال ایسا؟ کچھ بھی تو نہیں کیا. مگر ہم ہر سال یہ بیان کرتے ہیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں. بچنے والوں کو اللہ بچنے کی توفیق دے بھی دیتا ہے،
مگر لوگ منا رہے ہیں. تو اس موقع پر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم پھر ایک اجتماع رکھ لیتے ہیں کہ چلو آپ نے رات گزارنی ہے نا نیو ایئر کے نام پر, آؤ ہمارے ساتھ گزار لو. ہم بیٹھتے ہیں, ہم اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں. نیکسٹ ڈے آپ کی چھٹی ہوتی ہے 1 جنوری کو, بینک ہالیڈے کے طور پر آپ کی چھٹی ہوتی ہے, آف ہوتا ہے آپ سب کا. تو ہم نے یہیں بریڈ فورٹ کے اندر ہی الحمدللہ اجتماع رکھا ہے نیو ایئر نائٹ کے نام پر. تو آپ آ جائیں اس پر 10:30 بجے رات کو. اور ویسے بھی 31 دسمبر کو ذہنی آزمائش کا بھی لائیو ہے, فائنل ہے. تو وہ اس کی ٹائمنگ اور شاید ہماری ٹائمنگ میں فرق ہے کہ وہ تو پہلے پاکستان اسلام آباد سے وہ لائیو کر رہے ہیں, اور اسی میں انشاءاللہ امیر سنت کا مدنی مذاکرہ بھی ہے. تو ایک لانگ ٹرانسمیشن میں جو لگتا ہے شاید مدنی چینل پر چلے گی. آئی تھنک کہ اگر پاکستان کے یہ 8 بجے شروع ہوگی, 8:30 بجے, تو چلتے 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 پھر ہمارے ساتھ جوائنٹ ہوگی, پھر ہم اس کو لے کر چلیں گے تقریباً ایک ٹائم تک. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ شاید 9-10 گھنٹے کی لائیو ٹرانسمیشن ہو جائے گی مدنی چینل کی. تو بیٹھے دنیا میں جہاں بھی ہیں مدنی چینل پر بیٹھ جائیں, اجتماع میں آ جائیں, وہاں اجتماع میں چلے جائیں, تو انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق نصیب ہوگی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ پاک گناہ سے بچائے, اور ہم کوشش کریں کہ ہم اپنے بچوں کو بھی, اپنی فیملی کو بھی, اور اپنے آس پاس کے لوگوں کو بھی, ریلیٹیوز ہیں جو بھی لیفٹ ہیں, ان کو بھی ہم گناہ سے بچنے کی دعوت دیں, تاکہ ہماری سوسائٹی یہ کرائم لیس یعنی کرمنل ایکٹیویٹیز کو اگر آپ اپنی سوسائٹی سے کم کرنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو ترقی دینا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو عروج دینا چاہتے ہیں, تو یہ جو گناہ بری جو زندگی نے سے نکالیں اور ایک تعمیری زندگی کی طرف آئیں, ایک اچھی اور یوزفل اور فروٹفل لائف کی طرف آئیں. یہ یاد رکھیں, ہمارا جو اس وقت پرابلم ہے نا, یہی ہے کہ ہم اپنی کام کے کام چھوڑ کر نہ کرنے والے کاموں میں پھنسے ہوئے ہیں, اور ہم سیریس نہیں اپنی لائف کے معاملے میں, ہم بس چل رہی ہے ہماری گاڑی. تو انشاءاللہ تعالی جب ہم اس طرح اپنی زندگی کو فضولیات سے بچائیں گے, اللہ پاک نے چاہا تو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوں گی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.